وہ آذان شروع کر دیتے ہیں، انہیں مؤذن کہا جاتا ہے۔ آذان کا معنی ہے بلاوا، اور مؤذن جو بلاتا ہے۔ میری حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے، میں ایک آذان دینے آیا ہوں۔ وہ جو مسجد میں آ کر آذان دیتا ہے نا، وہ بلاتا ہے عمل کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو نماز ایک عمل ہے، اور جو میں آذان دیتا ہوں نا، میں بلاتا ہوں عقیدے کی طرف۔ تھوڑی سی اور مسکراتا ہوں۔ اور علماء کرام کی اتنی کثیر تعداد یہاں مجھے انہوں نے بتایا، اور وہ حضرت فرما بھی رہے تھے کہ مجلس علماء اہل سنت ڈلوال، تو آپ علماء سے پوچھئے گا، عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ عقیدہ نہ ہو اللہ عمل قبول نہیں فرماتا۔ عقیدہ شرط ہے، عقیدہ کے بغیر اللہ عمل قبول نہیں کرتے۔ اور ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اعزاز ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں، اور اس پر ہم دلائل بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یا اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے ہے۔ اب بچے تو ظاہر ہے مجھے تنگ کریں گے، کیونکہ میں انہیں جو تنگ کروں گا، مطلب یہ کہ ان کے مطلب کی یہ چیزیں ہیں نہیں تو میں نے عرض کرنی ہے، تو کم از کم آپ میری طرف تھوڑا سا دیکھیے بھی اور بولیے بھی، اور آپ کی وہ مسکراہٹ انہیں کراس کر کے مجھ تک آنی ہے، یہ یاد رکھیے گا، وہ پیچھے ہی نہ کہیں رہ جائے۔ ہمارا عقیدہ یا اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے ہے۔ اور قرآن یہاں پر بچوں نے ماشاءاللہ حفظ کیا، ناظرہ پڑھا ہے، انشاءاللہ حافظ بھی بن جائیں گے یہ، تو ان کے سروں پر دستار سجائی گئی، پھر یہ حافظ بنیں گے تب سجائی جائے گی، اللہ انہیں عالم بنائے تب سجائی جائے گی۔ قرآن ایسا رحمتوں کا خزینہ ہے، برکتوں کا خزینہ ہے کہ اس سے کسی نے اگر اپنے محدود ذہن کی وجہ سے صرف ثواب چاہا ہے نا، میری باتیں سمجھا رہی؟ کسی نے اگر اپنی محدود سوچ کی وجہ سے اس سے صرف ثواب چاہا ہے تو قرآن نے انکار نہیں کیا، دے دیا ہے۔ کسی نے اگر اپنی محدود سوچ کی وجہ سے اس سے صرف برکت چاہی ہے نا، کہ دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے، بچوں کو بلا لو برکت ہو جائے گی، پڑھ جائیں، تو اس نے انکار نہیں کیا، اس نے برکت دے دی ہے۔ کسی نے اگر اپنے محدود سوچ کی وجہ سے اس سے صرف حفاظت چاہی ہے نا، کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لو حفاظت ہو جاتی ہے، قرآن نے تب بھی انکار نہیں کیا، حفاظت عطا کر دی ہے۔ یہ جو ضمناً چیزیں ہیں یہ عطا کر رہا ہے جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے تیری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جب میں وہ چاہوں گا تو قرآن وہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اس لیے میں نے قرآن مجید سے ایک سہارا لیا ہے، آیت کریمہ کا۔ تھوڑی سی چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا، بھلے سے آپ بولیں نہیں، لیکن کم از کم مجھے یہ پتہ چلتا رہے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے 10 کہا تھا، چلو 10 منٹ میں اور لے لیتا ہوں۔ جی جی میرا خیال رکھیے گا نا، میں آپ کا خیال رکھ رہا ہوں۔ صاحبان توجہ، میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، توجہ میری جانب رکھیے گا، بڑا مختصر وقت انشاءاللہ۔ 3 لفظ ہیں اس میں، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اب عزت یہ لفظ ایسا ہے جسے آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، پنجابی میں بھی بولتے ہیں، عزت کا لفظ۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں عزت ہے اللہ کی، عزت ہے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی۔ عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اس کے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی۔ اب میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں یہاں پر، میں اللہ کی عزت،
رسول کی زبان سے سناؤں گا. تھوڑا سا اور مسکراؤ، تھوڑا سا اور رسول کی عزت اللہ کی زبان سے سناؤں گا. اللہ کی عزت رسول کی زبان سے، رسول کی عزت اللہ کی زبان سے. بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں، دعویٰ، توجہ. للہ العزت، للہ تخصیص ہے، للہ تقدیم ہے، عزت ہے اللہ کی. اور آئیے اب رسول اللہ کی زبان سے دیکھتے ہیں. پیارے آقا مجھے بتاتے ہیں اور عرشوں پہ پہنچ کر مجھے بتاتے ہیں. جب عرشوں پہ پہنچے ہیں تو آقا وہاں پہنچ کر اور پھر یہاں بھی دنیا میں بھی نماز کے اندر آقا مجھے بتاتے ہیں. اب اس لفظ کو یاد رکھیں گے تو اہل حق کو، اہل نظر کو لطف آئے گا. للہ العزت، للہ، للہ تخصیص ہے، عزت ہے اللہ کی. اور آقا مجھے بتاتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات. آقا عرشوں پہ پہنچ کر معراج کی رات بھی بتا رہے ہیں. اور یہاں بھی مجھے مکہ ہے تب، مدینہ ہے تب، بدر ہے تب، احد ہے تب، تبوک ہے تب، خندق ہے تب. جہاں پر بھی غار میں بھی آقا مجھے بتا رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے. قاضی مانا کر رہا ہے. آقا فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تہلیل تیرے لیے، میرا ذکر و اذکار تیرے لیے. مولا میرا مال تیرے لیے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے. مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، خندق کھودوں گا تیرے لیے، پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تیرے لیے. مولا میرے دانت شہید ہوں گے تیرے لیے. مولا آج برات پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے. سبحان اللہ. دیکھ رہا ہوں کہ اچھا میں دیکھنا ہے تو سبحان اللہ کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. التحیات للہ والصلوات. یہ جملے سنی کو پسند آئیں گے کیونکہ حضور کے جملے ہیں. یوں کر سکتے ہو آپ، میں یہی سمجھوں گا بول رہے ہیں. پیارے آقا سنی ہوتا ہی وہ ہے جسے حضور کی اداؤں سے محبت ہو، جسے حضور کی تعلیم سے محبت ہو. یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے سکھلائے ہوئے جملے نہیں ہیں. یہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہو یہ حضور نے سکھلائے ہیں. التحیات للہ والصلوات. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ ابشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت دے کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو شرع عام جلاتا تو ہے. پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تھا. عزت اللہ کی، عزت سنی بولے عزت، عزت
ولی رسول ہی، عزت اس کے رسول کی، عزت اس کے رسول کی۔ اب قرآن عقائد بنانے کے لیے آیا ہے، توجہ رکھنا میری جان، عزت اس کے رسول کی۔ میں نے دعویٰ کیا کہ رسول کی عزت اللہ کی زبان سے، رسول کی عزت، اور اس لیے اب سنیے جملہ، جسے بھی عطا کیا، جتنا عطا ہوا میرے رب نے عطا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگا تو دینے والا میں، دینے والا کون؟ تم سارے کے سارے مانگا تو دینے والا اللہ۔ جو بھی انسان ہے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اولیاء ہے تب، اتقیاء ہے تب، اصفیاء ہے تب، علماء ہے تب، انبیاء ہے تب۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگا تو دینے والا میں۔ راست نہیں بیٹھے میرے نبی، نہیں وہ سوچ جسے عطا کیا میرے رب نے عطا کیا۔ اب رب کی عطا کا چلو اب میں دیکھوں گا بھی نہیں، میں دیکھتا ہوں تو انہیں پھر یوں کرنا پڑتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں دیکھوں گا سامنے آنکھیں بند کر کے نہ، بس وہ عادت سے مجبور ہونا، روزانہ کی عادت بنی ہے۔ لیکن ہر علاقے کا چونکہ اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ذرا خاموش رہتے ہیں۔ جسے عطا کیا میرے رب نے عطا کیا، اور اس کے عطا کرنے کا انداز بڑا عجب ہے۔ آپ کو جتنے بھی بیٹھے رب نے عطا کیا، لیکن ہر ایک کو جو عطا ہوا وہ جدا ہے، کسی کا کسی کے ساتھ وہ ملتا نہیں ہے۔ شکل جدا ہے، عقل جدا ہے، فہم جدا ہے، قسمت جدا ہے، صحت جدا ہے، عمر جدا ہے، اولاد جدا ہے، نہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے فلاں وہ ایک جیسے، ارے چھوڑیے یہ تو انسانوں میں، چلو پھر ہم تفریق کر لیتے ہیں نا کہ یہ ایسا ہے، اس کی شکل میں پہچانتا ہوں یہ ہے۔ آپ کو سائنسدان نہیں بتاتے کہ دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھا لگاؤ، انگوٹھا تو ایک جیسا نہیں، سب کا ہر چیز بائیو میٹرک کی جائے۔ اربوں انسان ہیں لیکن اس انگوٹھے کی لکیریں جدا۔ اور آگے بڑھوں میں تو اسے ڈیپلی کبھی کبھی سوچتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے یہ بھی بھینس ہے، بھینس ہے، بھینس ہے، بھینس ہے، یہ کوا ہے، کوا ہے، یہ ایک جیسے نہیں، ہر ایک کی شکل جدا ہے۔ آپ ایک قسم کا درخت پکڑ لیں، ایک قسم کا، کوئی بھی ایک قسم کا پکڑ لیں، مثال کے طور پہ سفیدہ، ہر درخت اس کی جسامت جدا ہے، اس کی ٹہنی جدا ہے، ہر درخت کا ہر پتا جدا ہے۔ اللہ بات لمبی ہو جائے گی، میں خود پھنس جاؤں گا اس میں کہ نکلنا کیسے ہے۔ دیکھیں نا یہاں پر مثال کے طور پر میں تو خیر طالب علم ہوں، یہاں اگر کسی خطیب کو بھی لے کر آ جائیں نا تو وہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں خطیب ہوں، میں جگ بیتی سنا رہا ہوں آپ کو، وہ یہی کہے گا کہ میں یہ انہوں نے کہہ دیا خطیب، ورنہ میں طالب علم۔ ایسا ہے نا، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کوئی نہیں کہتا، اس نے خود اپنے آپ کو مصور کہا، اس نے خود اپنے آپ کو مصور۔ اب وہ کیسا ہے؟ وہ بنانے والا کہ ہر ایک چیز جدا ہے۔ بلکہ میں تو اگر اور آگے بڑھوں اور شاید دو ہی بندے اس پورے حال میں انہوں نے پہلے یہ سن رکھا ہو، یا ہو سکتا ہے 5 نے سن رکھا ہو، تو چلو وہ ملا دے میری۔ میں نے تو کہا نا کہ ہر انسان جدا ہے، ہر جانور، ہر پرندہ، ہر درندہ وہ ایک ہی قسم کا، وہ جدا ہے۔ میں اور آگے بڑھوں اور شاید آپ بھی اسی طرح غور کیا کریں، مطالعہ کیا کریں، ہر انسان خود سے بھی جدا ہے،
ہر انسان کی دو سائیڈیں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، وہ دونوں جدا۔ چلو یہ سن لی ہے آپ نے بات، کبھی تحقیق کر لینا۔ اب میں کہنے سے کیا لگا تھا، بات لمبی ہو جائے گی، کہ جسے بھی عطا کیا میرے رب نے عطا کیا۔ اب اس کی عطا دیکھیے، عزت رسول کی بتانے لگا ہوں، وہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ اس کی عطا دیکھیے، اس کی عطا ایسی ہے کہ نبیوں کو دیا، تمام انبیاء کو انداز جدا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، آتَيْنَا حرف تا لگایا، اور جب محبوب کی باری آئی تو انداز بدل دیا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ، میرا جی چاہتا ہے آپ کیسے کی سبحان اللہ میں کرتا چلا جاؤں۔ آتینا حرف تا، جسے اسکول والے تے کہتے ہیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، تے، اور مدارس والے تا کہتے ہیں آتینا۔ سمجھ تو آگی بات نہیں ہے، لیکن محبوب کی باری آئی تو انداز بدل دیا۔ حالانکہ اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا۔ اب سنیے گا یہ کیوں فرمایا، نبیوں سے وعدہ ہی یہ تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، من کتاب، یہ نہیں فرمایا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، نہیں، من کتاب، من کہتے ہیں میں سے، نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا۔ اور اسی لیے جب حضرت آدم کی باری آئی تو فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، چند کلمے، آدم کی باری آئی تو چند کلمے۔ اب یہ کیوں؟ توجہ، پھر اور نہیں نکالتا زیادہ کچھ نظر آدم، توجہ، آدم جی اللہ آپ یہ لے جائیں، بس یہ لے جائیں، ضرورت اتنی ہے، اور آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں نا، باقی وہ لائیں گے۔ نوح کی باری آئی، فرمایا آپ یہ لے جائیں، بس اتنا سا لے جائیں۔ آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ ابراہیم آپ یہ لے جائیں، آپ کے بعد عیسیٰ آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں۔ بات یہاں تک سمجھ آئی؟ بوجھ تو نہیں بن رہا، بچوں سے نہیں، آپ سے بوجھ رہا۔ آپ کی خاموشی کی وجہ سے میں تو اتنا ایسا ہو گیا کہ اب بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ ہائے ماں، اللہ اللہ، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا نا، اللہ مجھے صحت دے۔ ہاں تم اللہ نے جو ذمہ میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اس سے بہتر اور ڈیوٹی کیا ہو سکتی ہے؟ توجہ صاحبہ، توجہ ہے میری جانب۔ محبوب کی باری ہے تو فرمایا محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، تمام کر دی نعمت محبوب کے دامن پر۔ محبوب اب جو ہے نا سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے۔ اب توجہ رکھنا، اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمام کر دی نعمت محبوب کے دامن پر، اور حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے جو کچھ بھیجنا تھا نا مجھے دے کے بھیج دیا، اللہ نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں۔
اللہ نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں. اب میں اپنے تخیل میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے. اللہ فرما رہے ہیں میں نے سب کچھ دے دیا. آپ فرما رہے ہیں رب نے جو بھیجنا تھا میں سارا لے کے آ گیا. اب میرے لیے حکم کیا ہے, میں کیا کروں؟ رسول کی عزت, توجہ, رسول کی عزت. اب اللہ فرما رہے ہیں, اللہ اپنی زبان سے رسول کی عزت فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اب میرے رسول کی عزت یہ ہے میں نے سب کچھ دے دیا ہے. تو پھر سنو, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب رسول کی عزت یہ ہے میرا محبوب جو دے لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. میرا محبوب جو دے جس سے روکے کیوں؟ اللہ نے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا, سب کچھ دے دیا. محبوب نبوت ساری لے جا, الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب رسالت ساری لے جا, حکمت ساری لے جا, تدبر سارا لے جا, فصاحت ساری لے جا, بلاغت ساری لے جا, امامت ساری لے جا, قیادت. محبوب صداقت لے جا, جا کے صدیق بنا. سبحان اللہ. میں بہت معذرت چاہتا ہوں جن کے لیے میری یہ آسان کی ہوئی گفتگو بھی اوکھی لگ رہی ہے, ان سے میں بہت معذرت چاہتا ہوں. اس سے زیادہ میں سلیس کیا کروں؟ محبوب سارا کچھ اب لے جا, تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں. تیرے بعد آنا, میرا ایک جملہ نوجوانوں اپنے دل پہ لکھنا. بڑے تو انشاءاللہ سنیں گے, نوجوان سنیں جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, چونکہ فتنوں کا دور ہے. محبوب میں نے سارا کچھ دے دیا اور لے جا, تیرے بعد آنا کسی نے نہیں. تیرے بعد آنا کسی, سب کچھ لے جا. حضور سارا کچھ لے کے آ گئے نا, اسی لیے اللہ نے فرمایا نا اتممت, اسی لیے فرمایا نا. یہ میں کیوں میں قرآن سے دلیل دوں اور کہوں کہ یہ جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے لیے ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ وہ قوم کو جھانسا دیتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں, وہ قوم کو یہ دھوکہ دیتے ہیں. اگر قرآن مانتے ہو تو پھر سنو, اتممت علیکم نعمتی. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام کچھ دے دیا محبوب کو. اللہ نے پیچھے بچا کے چھوڑا کچھ نہیں. جسے جملہ سمجھ آئے وہ تھوڑا سا مسکرائیے گا. اللہ نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں. اب کوئی آئے گا کیوں, وہ لائے گا کیا؟ یار دعائی کراؤ میرے کو لو, اللہ تمہارو صحت عطا فرمائے. میں ٹھیک. محبوب نبوت لے جا, رسالت ساری لے جا. محبوب صداقت لے جا, جا کے صدیق بنانا. محبوب عدالت لے جا, جا کے فاروق سجا. محبوب سخاوت لے جا, جا کے عثمان بنا. محبوب شجاعت لے جا, جا کے حیدر سجا. محبوب سیاست لے جا, جا کے حسن اور معاویہ بنا. للہ العزت, عزت اللہ کی, ولی رسول ہی عزت اس کے, ولی المؤمنین عزت مومنوں کی. عزت مومن بول رہے ہیں, عزت عزت. اچھا آپ مومن ہیں؟ سوچی پڑ گئے, میں کو اوکھیاں گلنا پہ کر رہا. آپ مومن ہیں؟ میں مومن ہوں. آپ مومن ہیں؟ آپ کی عزت مومنوں کی عزت. آپ مجھے کہیں میں مومن, میں آپ کو کہوں مومن, آپ مجھے کہیں مومن. کیا کہنے ان کے جنہیں رب کہے یہ مومن. کیا کہنے, کیا کہنے ان کے جنہیں اللہ کہے یہ مومن. جنہیں اللہ کہے
میرے ایمان کی گواہی آپ دیں، آپ کے ایمان کی گواہی میں دوں، میں نماز پڑھوں آپ گواہ ہیں، آپ نماز پڑھیں میں گواہ ہوں، میرے ایمان کی گواہیاں آپ دیں، آپ کے ایمان کی اور سچے ہونے کی گواہیاں میں دوں۔ کیا کہنے ہیں ان مومنوں کے جن کے ایمان کی گواہی اللہ دیتا ہے، جن کی صداقت کی گواہی اللہ دیتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دے الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، والذین معا صحابہ، الشجاع للکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ، وزینہ فی قلوبکم صحابہ۔ تو پھر کہنے دے نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کی جد و جہد صحابہ، نبوت کی تگ و دو صحابہ، نبوت کے مرید صحابہ، نبوت کے شاگرد صحابہ، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ سبحان اللہ۔ اجنا ٹیک لائیے تھکے تے نہیں ہو تسے جی؟ سبحان اللہ۔ تھک گئے ہیں آپ میرے خیال میں نا، یا پریشان ہو گئے یا گال سمجھ نہیں آئی میری؟ کہندے ہو تو پھر تو شروع کر لینا۔ سبحان اللہ۔ کئی ایویں میرے نال پریشان بیٹھے ہیں جی میں پٹرول میں مہنگا کرتا، میں تے خود متاثر ہوں، سفر میں کرنا ہوں دا چوک۔ توجہ ہے دوستوں کو نہیں؟ صحابہ۔ اب ایک جملہ عرض کرنے لگا حضرات، بڑی دھیان سے میری اس جملے کو سننا اور بڑی توجہ سے سننا۔ یہ جو آپ کے چہروں پر داڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ جو آپ کے سروں پر پگڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ جو آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں نا، یہ اس لیے آتی ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ جو آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے نا، وہ اس لیے کہ صحابہ تھے۔ یہ جو اتنی خوبصورت راجہ ظفر صاحب نے مسجد بنائی ہے نا، یہ اس لیے کہ صحابہ تھے۔ یہ جو مدرسے آباد ہیں نا، یہ اس لیے کہ صحابہ تھے۔ یہ جو خانقاہیں آباد ہیں، تبلیغی مراکز آباد ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ اس لیے ہیں کہ مجھے 20 برس ہونے کو ہیں سٹیج پہ آئے ہوئے، اور میں نے بھی نا چہرے ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ روزانہ نئے چہرے میرے سامنے ہوتے ہیں، روزانہ چہرے پڑھنے کا میں عادی ہوں۔ ابتدا کی میری باتوں سے کچھ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ میں ایک ایک چیز کو ڈیپلی تھوڑا سا دیکھتا ہوں، میں چہرے پڑھتا ہوں اور چہرہ بتا دیتا ہے کئی دفعہ، خواہ کسی ایک ہی کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ اتنی بڑی بات، داڑیاں اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑی اس لیے، مسجد اس لیے کہ صحابہ تھے، تلاوت اس لیے کہ صحابہ تھے۔ یہ تو میں تو آج پیدا ہوا، آج میں نے مسجد بنائی، یہ اس لیے کہ صحابہ تھے۔ یہ میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے کیونکہ میں چھوٹا ہوں، میرے آقا بڑے ہیں نا، حضور نے صحابہ کے بارے میں بڑا جملہ بولا۔ میں چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹا جملہ بولا، میرا علم چھوٹا، میری حیثیت چھوٹی، میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے۔ میرے آقا بہت بڑے ہیں نا،
میرے آقا نے بہت بڑا جملہ بولا ہے صحابہ، اور یہ میں اس لیے سنانے لگا ہوں، اور ویسے بھی حضرت بتا رہے تھے کہ بل پاس ہو گیا ہے، جی ہو گیا، اور ادھر بل پاس ہوا اور ادھر کئی بلوں سے نکل آیا۔ نکل آیا، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اچھا کئی میرے دوست وہ پریشان بھی ہوئے، پریشان کب؟ کچھ حیران ہوئے کہ یار فلاں بھی بل کے خلاف بولا، فلاں بھی بل کے خلاف بولا، وہ تو ایسا نہیں لگتا تھا، وہ تو ظاہراً بڑا چٹا تھا، وہ تو ظاہراً بڑا چٹا تھا، نام نہیں ملے گا، میری عادت ہی نہیں نام لینا، اور ویسے بھی کیا نام لینا، محفل جو پاک، میری یہ عادت ہی نہیں۔ اور جہاں تک میری آواز پہنچے میں اپنے حضرات سے بھی کہوں گا نام نہ لیا کرو، اہمیت نہ بتایا، ملعون کہہ دو، نام کیوں لیتے، زندیق کہہ دو، نام کیوں لیتے، مردود کہہ دو، نام کیوں لیتے۔ اچھا وہ کئی پریشان ہوئے، میں نہیں پریشان ہوا، میں خوش ہوا، اس لیے کہ اب مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑے، اب مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب تو قوم پہ واضح ہو گیا۔ اب ایک جو بل پاس ہو مثال کے طور پر کہ ناموس رسالت پہ کوئی بات نہیں کرے گا، رسالت کی کوئی توہین نہیں کرے گا، یہ اگر بل پاس ہے، بل پاس الحمدللہ، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، یہ جو آج پاس ہو جائے اور ایک بندہ کھڑے ہو کر کہے کہ مجھے یہ بل منظور نہیں، تو بات واضح ہو گئی نا کہ یہ توہین کرنا چاہتا ہے۔ جی یہ جو ناموس صحابہ، ناموس آل بیت، ناموس ازواج مطہرات کا بل پاس ہوا تو ہمیں تو خوشی ہوئی ہے، تو جو کہے کہ مجھے یہ بل پاس منظور نہیں ہے، یہ مجھے بل، تو بات واضح ہو گئی کہ وہ توہین کرنا چاہتا ہے، وہ توہین۔ اب تو یہ تو عوام پر بھی واضح ہو گئی بات، اور حکمرانوں پر بھی واضح ہو گئی، اور میں تو کہہ رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں حساس اداروں کو، سیکورٹی والوں کو، کہ ان پر بھی بات واضح ہو گئی، اب تو ہمیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ جائیے کہ فسادی کون ہے اور امن والا کون ہے، ملک میں امن کون چاہتا ہے اور فساد کون۔ ہم تو اتنے خوش ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد ہے کم و بیش، ایک ایک صحابی کا نام لے کر بل پاس کرو، ہم تب بھی خوش ہو جائیں، ایک ایک صحابی کا نام لے کر۔ تو میری بات سمجھ آ رہی بات؟ ہاں میں نے کہا میں چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے، میرے آقا بڑے ہیں، آقا نے بڑا جملہ بولا ہے، سنا دوں وہ جملہ، اس پہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، سنا دوں مجھے۔ میرے آقا جب پہنچے نا بدر میں، کہاں؟ بدر، عشاء کا وقت تھا، پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ کو کہ اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو عشاء کی نماز پڑھ کے، خود اپنے خیمے میں جانے لگے، خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانا، میں آن لائن ہونے لگا، میں کنیکشن میں لانے لگا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، جس طرح میں نے آپ کو برداشت کیا اس طرح یہ جملہ بھی آپ برداشت کر لیں، لیکن میں تو اس جملے پہ نہ اتنا آہستہ سے سناتا ہوں اور نہ مجمع اتنا آہستہ سے سنتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں خادم کو کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سن اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ، ابو بکر آیا تو روکنا۔ کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کے، تیری رفتوں کے، تیری بلندیوں کے، تیرے عروج کے، تیرے معراج کے، کیا کہنے ابو بکر، سارے صحابہ کی صحابیت رسول اللہ کی زبان سے، ابو بکر کی صحابیت قرآن کی زبان سے، اذ یقول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلافت
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. اچھا لطف کی بات یہ کہ اندر داخل ہوئے ہی ابو بکر آئے ہی ابو بکر. اور ابو بکر جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ پیارے آقا سجدے میں. حضور کا جملہ سنانے لگا ہوں کہ میں چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹی بات کہی ہے. میرے آقا بڑے ہیں، حضور نے بڑی بات فرمائی ہے. پیارے آقا سجدے میں. اور جب ابو بکر داخل ہوئے تو دیکھا کہ پیارے آقا کی پگڑی مبارک سجدے کی طوالت کی وجہ سے کب کی زمین پہ آ چکی ہے. اور جہاں پیارے آقا نے سجدہ کیا وہ ریتلی جگہ تھی اور حضور کے آنسوؤں کی وجہ سے وہ تر ہو چکی تھی. اور پیارے آقا کے لبوں پر کیا جملہ تھا؟ حضور رب کو کہہ رہے تھے مولا یہ جو 313 میں باہر لے کے آ گیا ہوں نا، یہ میری محنت ہے جو لے کر آ گیا ہوں، یہ میری جد و جہد ہے جو لے کر آ گیا ہوں، یہ میری تگ و دو ہے جو لے کر آ گیا ہوں. انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، یہ مسافر ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے، ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں، ان کے پاس گھوڑے نہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں. 313 ہیں لیکن صرف 6 تلواریں ہیں. یہ پیشہ ور جنگجو بھی نہیں ہیں، ان کا پہلے کوئی جنگوں کا تجربہ بھی نہیں ہے. جہاں میں نے روکا رک گئے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں چلایا چل پڑے. آج یہاں لے کر آ گیا ہوں. اور اللہ حبشہ سے چلا ہے بلال، اس کی پیٹھ پر اس وقت گوشت نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. امیہ نے اتنا اسے گرم کوئلوں پہ گسیٹا ہے کہ اس کی پیٹھ پر اس وقت ہڈیاں ہیں. اللہ اسے لے کر آ گیا ہوں. یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، اپنی دکانیں، اپنے مکان، اپنی اولادیں چھوڑ کر میرے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں. اللہ یہ کٹ جائیں گے، کٹنے کے لیے آ گئے ہیں، ذبح ہو جائیں گے. لیکن اللہ آج تیرا محبوب زبان نبوت سے تجھے کہہ رہا ہے، تیرا محبوب تجھے کہنا چاہتا ہے اگر آج یہ کٹ گئے، کٹنے کے لیے آ گئے ہیں، اگر آج یہ ذبح ہو گئے، ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں، ہو جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن اللہ تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج یہ نہ رہے، اگر آج یہ سارے کے سارے کٹ گئے تو پھر تو بھی یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. ارے قاضی تو چھوٹا ہے، قاضی نے کہا ہے داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مدرسے نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے. میرے آقا بڑے ہیں، حضور نے بڑی بات فرمائی ہے. حضور نے تو فرمایا مولا تیری توحید بھی نہیں ہوتی اگر صحابہ نہیں ہوتے. اللہ رب العزت، اللہ رب العزت جو میں نے قرآن مجید سے آپ کے حوالے عقیدہ کیا ہے، اللہ کی عزت ماننے والا بنائے جیسے رسول اللہ نے بتایا، اور رسول کی عزت جیسے رب نے بتایا، اور صحابہ کی عزت جیسے اللہ اور رسول دونوں نے بتایا. بولیے 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 بولیے، محبت سے بولیے. میں انہی لفظوں پہ میں نے پھر بھی میرے خیال میں پون گھنٹہ آپ کی سمع خراشی طبیعت کی خرابی کے باوجود کر دی ہے. اللہ رب العزت میرے جملے قبول فرمائے. انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.